الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، جب کسی مسلمان سے کہا جاتا ہے کہ تم دین پر عمل کرو اور دین میں پورے داخل ہو جاؤ، تو مسلمان کے ذہن میں دین کا تصور جو ہے وہ عبادات تک محدود ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی تو کافی، میں نے روزہ رکھ لیا تو کافی، میں نے زکوٰۃ دے دی تو کافی، میں نے حج کر لیا تو کافی. یقیناً یہ بنیادی احکامات ہیں، لیکن ان احکامات کا تعلق انسان کے اس شعبے سے ہے جس شعبے کو عبادات کہا جاتا ہے. اسلام کے 5 شعبے ہیں. ایک عقائد ہیں، اس بات کا اعتراف کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور فرشتوں پر ایمان لانا، تمام پیغمبروں پہ ایمان لانا، اور روز جزا پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا، یہ تمام چیزیں عقائد کے اندر آتی ہیں. پھر مرحلہ آتا ہے عبادات کا. اب اس عبادات کو سمجھنے کے لیے 2 انداز سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. ایک انداز تو یہ ہے کہ شریعت کی جو کتابیں ہیں ان میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ہدایہ. ہدایہ کے اندر 4 جلدیں ہیں. پہلی جلد عبادات پر ہے اور 3 جلدیں معاملات، معاشرت اور اخلاق پر ہے. یہ ایک اینگل ہو گیا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو نماز کے لیے، ایک نماز کے لیے 10 منٹ چاہیے، 5 نمازوں کے لیے 50 منٹ. رمضان مبارک کے روزے کے لیے رمضان کا مہینہ. زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے یوں سمجھیے کہ آپ نے نیت کی، حساب کتاب کیا، 5 منٹ میں آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، 5 منٹ. حج کے لیے 5 دن. تو اگر دیکھا جائے تو پورے 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر عبادات کے لیے تو ہمیں بہت 1 گھنٹہ چاہیے. رمضان کے اندر 1 مہینہ چاہیے، لیکن نماز کے لیے 50 منٹ، زکوٰۃ کے لیے 5 منٹ، روزے کے لیے 1 مہینہ. تو اگر ہم دیکھیں تو ہم 1/4 پہ عمل کر کے ہم وہ فضیلتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے تمام شعبوں پر عمل کر کے حاصل کی. ان کے معاملات بھی مثالی تھے،
ان کی معاشرت بھی مثالی تھی، ان کے اخلاق بھی مثالی تھے۔ تو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر 50 منٹ عبادات کے لیے ہیں، باقی 23 گھنٹے 10 منٹ معاملات کے لیے ہیں، معاشرت کے لیے ہیں اور اخلاق کے لیے۔ اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ ایک اچھا نمازی ہوگا، اچھا عبادت کرنے والا ہوگا، لیکن معاملات کی دنیا میں جب جائے گا تو لگتا ہی نہیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے نہیں۔ اب میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر معاملہ پڑا کاروباری، پیسوں کی ادائیگی کا معاملہ آیا، جوتیاں گھسوا دی۔ جب معاملہ کرنے لگے تو اس سے زیادہ ملنسار، اس سے زیادہ عاجز، اس کے زیادہ خاکسار بندہ نہیں، لیکن جب آپ اس سے ادائیگی کا مطالبہ کریں تو اس سے زیادہ نالائق کوئی نہیں۔ دوسری مثال، باپ کا انتقال ہوا، ورثے کے اندر باپ نے پیسے چھوڑے، اس میں بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، چھوٹے بھائی چھوٹی بہنیں بھی ہیں۔ اگر بڑے بھائی کا بس چلا تو بڑے بھائی نے پورا کنٹرول سنبھال لیا، اور اپنے بھائیوں بہنوں کو جیسے چڑیوں کو دانے ڈالتے ہیں نا، اس طرح تھوڑے تھوڑے دانے ڈال دیے، تو فکر نہ کرو میں ابو کی جگہ پر ہوں، میں تم لوگوں کا سارا نظام دیکھ رہا ہوں، تم پیسے ضائع کر دو گے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا ہے کہ میراث کو فوراً تقسیم کر دو۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو حج کر رہے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں، اور مختلف جگہوں پر خرچہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر ان سے کہیے کہ اپنے بھائیوں بہنوں کو حق دے دو، بہت ہوا تو بھائی کو حق دے دیا، بہن تو بیچاری نہ مانگ سکتی ہے اور نہ اس کو دیا جاتا ہے۔ یہ عام چلن ہو گیا ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے یہ بات عجیب سی لگ رہی ہوگی، لیکن آپ جب معاشرے میں چلیں گے پھریں گے تو ایسے ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو آپ ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ فرشتہ کیا ہوگا جو یہ ہے، لیکن ان کے بھائی بہنوں سے پوچھو تو ان سے زیادہ بد اخلاق کوئی نہیں ہوگا، ان سے زیادہ حق غصب کرنے والا کوئی نہیں۔ معاشرت کے اندر پبلک ریلیشن کا آدمی ہوگا، پبلک ریلیشن کے اندر انتہائی خوش اخلاق، اپنے کلائنٹ کو مطمئن کرنے والا، اپنے کلائنٹ کو جو ہے کچرے کو سونا کہہ کے بیچنے والا۔ یہ معاملات کی بھی خرابی ہے، معاشرت کی بھی خرابی ہے۔ لیکن گھر آئے گا تو اپنی ماں سے بدتمیزی، نمک کم ہو گیا تو پلیٹ اٹھا کے پھینک دی، کھانے میں دیر ہو گئی تو چیخنا چلانا شروع کر دیا، بیوی کو گالیاں دے رہے ہیں، بچوں کو گالیاں دے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جلاد آ گیا گھر کے۔ اور پھر اپنے دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھ کے کہتے ہیں میرا گھر میں ایسا روب ہے کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو سب بچے ادھر ادھر بلک جاتے ہیں۔ تو انسان پوچھے تم انسان ہو یا درندے ہو؟ انسان سے تو جو ہے معصوم الانسان الا لانسی، انسان کو انسانی اس لیے کیا کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے اندر انسیت ہوتی ہے، اس کے قریب آنے دل چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے دل چاہتا تھا، اور قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اگر آپ بد اخلاق ہوتے، بد مزاج ہوتے، بدخو ہوتے تو یہ صحابہ امیر غریب متوسط سب آپ کے گرد جو حلقہ لگائے بیٹھے ہیں وہ حلقہ لگا کے نہ بیٹھتے۔ یہ نبی کی شان تھی۔ لیکن ہماری شان کیا ہے؟ ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ بیوی میرے سامنے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتی، بیوی میرے سوال کے جواب پر ہاں ہوں سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی۔ تم شوہر ہو یا جلاد ہو؟ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم دونوں تو ایک دوسرے کا لباس ہو۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وعاشروہن بالمعروف، تم جو ہے آپس میں حسن معاشرت کرو۔
اور احسان کر کے بھول جاؤ. اور قرآن اور حدیث تو یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین جن مواقع پہ مسکرا کے اپنے بندے اور بندی کو دیکھتے ہیں اس میں ایک موقع یہ ہے کہ جب بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو مسکرا کے دیکھتی ہے تو اللہ عرش سے اس کو مسکرا کے دیکھتے. لیکن معاشرتی زندگی کے اندر ہمارا حال جو ہے وہ ہم کو معلوم ہے. اسی طریقے سے معاشرتی زندگی کے اندر پڑوسیوں کے حقوق آتے ہیں. پڑوسیوں کے ساتھ جو برتاؤ ہے اس کو کیا بیان کریں. آپ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے. مثال یہ ہے کہ پورے گھر کی جھاڑو دی، دروازے سے باہر نکالا، پڑوسی کے دروازے پہ ڈال دیا. جب وہ صفائی کرے گا میرا کچرا بھی اٹھا کے لے جائے گا. اور ایسی بد اخلاقی کہ وہ کپڑے، وہ چیزیں جو انسان چھپاتا ہے تھیلی میں باندھا اور واش روم سے باہر پھینک دیا، نمازی جا رہا ہے اس کے پورے کپڑے گندے ہو گئے. تو یہ بد اخلاقی، یہ معاشرت کی تباہی مسلمان معاشرے میں ہو رہی. پھر اس کے بعد اخلاق کا مرحلہ آتا ہے. ہم اخلاق سمجھتے ہیں ہنسنا، حالانکہ اخلاق شریعت کی اصطلاح کے اندر قلب کا صحیح ہونا ہے. یعنی قلب میں تکبر نہ ہو، قلب میں ریاکاری نہ ہو، قلب میں بغض نہ ہو، قلب میں عداوت نہ ہو، قلب میں کینہ نہ ہو، قلب میں جو ہے دشمنیاں نہ ہو. یہ اخلاق. تواضع ہو، ملنساری ہو، عاجزی ہو، صلہ رحمی کے جذبات ہوں، یہ ہیں اخلاق. اب ان اخلاق کا ہمارا حال جو ہے وہ ہم خود پہچان سکتے ہیں. صاحب البیت ادریٰ بما فیہ، ہر آدمی جانتا ہے اس کے دل کے اندر کیا ہے. اور اخلاق کے اندر حیا بھی شامل ہے. حیا کا تقاضا کیا ہے؟ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی سب سے قیمتی چیز اپنی بیوی، اپنی سب سے قیمتی چیز اپنی بیٹی، اپنی سب سے قیمتی چیز اپنی بہن، اس کو چھپا کے عزت کے ساتھ محفوظ رکھو، نہ کہ اس کو پبلک کے اندر اور دشمنان اسلام کے سامنے نچاتے پھرو. یہ اخلاق نہیں، یہ خوش اخلاقی نہیں ہے کہ اپنے مفادات کے خاطر اپنی بیٹیوں کو گندی نگاہوں کے سامنے پیش کر دو. یہ اخلاق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں. اعلاها کلمۃ لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. اور پھر فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا، شرم، لحاظ اور حیا کی چیزوں کی پردہ پوشی کرنا، یہ ایمان کا ایک عظیم الشان شعبہ ہے. یعنی مطلب یہ کہ اگر کسی کے اندر حیا نہیں ہے تو وہ اپنے ایمان کو اس پیرامیٹر سے تول لے کہ وہ ایمان کے کس درجے میں ہے. اگر اس کی شرم آنکھوں کے اندر موجود ہے، اگر اس کی حیا اپنے خاندانی نظام کے اندر موجود ہے، اپنی بیٹیوں کے اندر موجود ہے، اپنی بہو کے اندر موجود ہے، اپنی بیوی کے اندر موجود ہے، اپنی بہنوں کے اندر موجود ہے، تو ایمان کا بڑا درجہ ہے. اور اگر یہ حیا اپنی بیٹی کو پیش کرنا اپنے مقصد کے لیے، اپنی بہو کو پیش کرنا اپنے مقصد کے لیے غیر محرم کے سامنے اور بے حیا لوگوں کے سامنے، غیر پاک دامن لوگوں کے سامنے، تو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو میرے عزیزو، جب ہم کہتے ہیں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، جب قرآن میں اللہ حکم فرماتے ہیں کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ عقائد بھی تمہارے وہ ہونے چاہیے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ. جو جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کے باب میں تیار کی، وہ جماعت معیار حق ہے، اس جماعت کے مطابق تمہارا ایمان ہونا چاہیے.
اور اعمال صالحہ جب بولا جاتا ہے تو اس جملے کو سمجھ لیجئے، بلکہ اس سے پہلے میں بات مکمل کر لیتا ہوں۔ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، اعمال صالحہ جب بولا جاتا ہے تو اعمال صالحہ کے اندر معاملات بھی آتے ہیں، اعمال صالحہ کے اندر معاشرت بھی آتی ہے، اعمال صالحہ کے اندر اخلاق بھی آتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی اخلاق کے اعتبار سے کمزور ہے، معاشرت کے اعتبار سے کمزور ہے، عبادات کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے، تو سمجھ لیجیے اس نے دین کے 1/4 پہ عمل کیا، باقی 3/4 دین غیر محفوظ ہے، اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ عمل صالح جب ہم بولتے ہیں تو عمل صالح سننے کے بعد ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے نماز پڑھنا۔ ہرگز میں نماز کی نفی نہیں کر رہا ہوں، ہرگز میں نماز کی بے توقیری نہیں کر رہا ہوں، ہرگز نماز کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہا ہوں۔ میں اس بیماری کی تشخیص کر رہا ہوں، اس بیماری کی نشاندہی کر رہا ہوں جو بیماری ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی۔ فوراً عمل صالح، کسی سے کہیے تم نیک بن جاؤ تو اب وہ فوراً کیا کرتا ہے، اس کا ذہن جاتا ہے میں نماز پڑھوں گا۔ بے شک اچھی بات ہے، لیکن یہ عبادات کے باب میں فوراً اس کے ذہن میں آتا ہے میں روزے رکھوں گا۔ بے شک اچھی بات ہے یہ، لیکن عبادات کے زمرے میں آتا ہے۔ فوراً اس کے ذہن میں آتا ہے میں حج کروں گا۔ بے شک اچھی بات ہے، لیکن یہ عبادات کے زمرے میں آتا ہے۔ فوراً وہ کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ دوں گا۔ بے شک اچھی بات ہے، یہ عبادات کے زمرے میں آتا ہے۔ فوراً یہ کہے گا کہ میں ذکر و اذکار کروں گا۔ بے شک یہ عبادات کے زمرے میں آتا ہے، اچھی بات ہے، اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن کیا عمل صالح یہاں تک محدود ہے؟ تو یقیناً اس تفصیل کی طرف جانا پڑے گا جو مفسرین نے بیان کی۔ وہ تفصیل ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے ذمہ داروں کے لیے بھی ہے، اور ان ذمہ داروں کے لیے بھی ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہے کہ عمل صالح جب بولا جاتا ہے تو عمل صالح کے 2 جز ہیں۔ ایک جز ہے انفرادی، ایک جز ہے اجتماعی۔ انفرادی جز کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، ذکر و اذکار ہے، یہ انفرادی ہے۔ یعنی اگر کوئی کرے گا تو اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا، اگر نہیں کرے گا تو اس کا نقصان اس کو پہنچے گا۔ انفرادی کا مطلب یہ۔ اور کچھ اعمال ہیں جس کا تعلق اجتماعی، یعنی من حیث القوم، من حیث الامت وہ کام کرنا ہے۔ اور اگر من حیث القوم، من حیث الامت وہ کام نہیں کیا جائے گا تو اللہ کا یہ جو وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غمگین بھی مت ہو، تم بس ہمت بھی مت ہو، تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم مومن ہو۔ یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اعمال صالحہ کے انفرادی اعمال کی بھی فکر کرتے ہیں اور اجتماعی اعمال کی بھی فکر کرتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ مولوی صاحب آپ نے ایک نئی بات کر دی، تو میں اس بات کو قرآن سے پروف کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس وقت اللہ رب العالمین نے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو جس مقام پہ پہنچا دیا ہے 3 گھنٹے 45 منٹ میں، ایسی مثال دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی کہ اللہ رب العالمین سیکنڈوں کے اندر پوری قوم کو ایک قوم بنا دیں، بنیان و مرصوص بنا دیں، ایک جان بنا دیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیں، اور وہ بنا دیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ید اللہ علی الجماع، یہ جماعت کے اوپر اللہ کی مدد ہوگی۔ تو یہ اللہ کی نعمت۔ اور پھر دنیا کے اندر جس پاسپورٹ کو حقارت سے دیکھا جاتا، جس کے پائلٹوں کو دنیا کے اندر ایک وقت کے اندر ذلیل کر کے ان کو جاب لیس کروا دیا تھا، ان پائلٹوں نے دنیا کو بتا دیا کہ اگر کوئی پائلٹ ہے تو پاکستان کے پائلٹ ہے۔ یہ عزت اللہ نے دی۔ ان العزت للہ،
عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ اللہ کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ مومنین کے لیے عزت ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ جب تک ہم بچے تھے اس وقت تک ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کی طرف لایا جائے گا تاکہ عادت پڑ جائے۔ روزہ رکھے نہ رکھے اللہ نے مکلف نہیں کیا، بچپن ہے، لیکن جو ہی بالغ ہوئے تو اب اللہ کی شریعت ہماری طرف متوجہ ہوئی، نماز بھی پڑھنا ہے عبادات کے باب میں، روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، خیرات بھی کرنا ہے، یہ عبادات کے بعد میں۔ اب اجتماعی اعمال، جب ہم بڑے ہو گئے تو بڑے ہونے کے بعد جہاں ہماری طرف اللہ کا حکم انفرادی طور پہ متوجہ ہوتا ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین کا حکم اجتماعی طور پہ متوجہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اس حکم کو من حیث القوم، من حیث اننا پاکستانیون، اس حیثیت سے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ساری دنیا کے ماتھے کا جھومر ہم ہیں، فلسطین کی امید ہم ہیں، کشمیر کی امید ہم ہیں، حرمین کے محافظ ہم ہیں، امت مسلمہ کی بیٹیوں کے سر کی آنچل ہم ہیں، ہم یتیموں کے کفیل ہم ہیں، تو پھر اس صورت میں ہماری طرف کچھ احکامات متوجہ ہوتے ہیں، جن احکامات کو اس منبر کی وساطت سے میں سب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ ہیں اجتماعی اعمال صالحہ۔ اجتماعی اعمال صالحہ کیا ہے؟ نمبر 1 تعلیم دین۔ اس کا فائدہ، نماز کا فائدہ انسان کی ذات کو پہنچتا ہے، لیکن تعلیم کا فائدہ پوری امت کو پہنچتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس میں اللہ رب العالمین فرما رہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ اللہ رب العالمین حکم فرما رہے ہیں، یعنی قیامت تک دین اسلام کے اندر اجتماعی ایک ستون وہ ہے تعلیم دین۔ اب اس تعلیم دین کے لیے مدارس کوشش کر رہے ہیں، سو کر رہے ہیں۔ اب ہمارے اسکولوں کے اندر بھی اس کو فوقیت دینی چاہیے اور اس کو پڑھانا چاہیے، تعلیم کا ایک جزء لا ينفک بنانا چاہیے۔ اس پرچے میں فیل ہونے والے کو مجموعی فیل ہونے والا، اگر میتھس میں فیل ہوتا ہے تو اس کا پروموشن روک دیا جاتا ہے، اگر سائنس میں فیل ہوتا ہے اس کا پروموشن روک دیا جاتا ہے، اگر وہ فزکس میں فیل ہوتا ہے اس کا پروموشن روک دیا جاتا ہے، اگر کیمسٹری میں فیل ہوتا ہے اس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا۔ تو اسی طریقے سے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آئے گا، جس کو قرآن کو سمجھنا نہیں آئے گا، جس کو حدیث کا سمجھنے نہیں آئے گا، وہ اس پاکستانی قوم کے لیے تعلیم دین لازمی حصہ قرار دیا جائے۔ اور مدارس، بڑے مدارس تو الحمدللہ بہت اسٹینڈرڈ کے اندر ہیں، لیکن جتنے دینی مدارس ہیں اب ان کے چاہیے کہ وہ اپنے اسٹینڈرڈ کو اور مینٹین کریں اور زیادہ تربیت اور تعلیم کی طرف توجہ دیں، اچھے اساتذہ کا تقرر کریں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے ساری دنیا پاکستان علم دین سیکھنے آئے گی۔ تو تعلیم دین، پھر اس کے بعد دوسرا کام جو ہم کو کرنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2.5 سال بعد نبوت کے ملنے کے بعد حوالے کیا گیا، وہ کام تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ وہ حکم دیا گیا تھا دعوت دین کا، تبلیغ دین کا۔ اب تبلیغ دین کا کام ایک شکل تو الحمدللہ رائبٹ کے اندر چل رہی ہے، لیکن اس شکل کے ساتھ ساتھ ہر آدمی اپنے گھر کا داعی بن جائے، ہر آدمی اپنی فیملی کا داعی بن جائے، ہر آدمی اپنے دوستوں کا داعی بن جائے، ہر آدمی اپنے معاشرے کا داعی بن جائے، ہر آدمی اپنے محلے کا داعی بن جائے۔ اور اس دعوت کی جو بنیادی طریقہ کار ہے، کچھ وقت لگا کر دعوت تبلیغ کے اندر وقت لگا کر
اس چکر میں ہرگز نہ پڑیے کہ فلاں کمزوری ہے، فلاں کمزوری ہے، فلاں ہم میں کتنی کمزوری ہے، اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ اور تبلیغ دین کے اندر ہمارے معاشرے سے لوگ جا رہے ہیں، تو معاشرے کی جو مجموعی کمزوری ہے وہ معاشرے کی مجموعی کمزوری تبلیغ دین کے اندر نظر آتی۔ تو تبلیغ دین غلط نہیں ہے، جیسے اسلام غلط نہیں ہے مسلمان غلط ہے، تو اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ غلط نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ کے اندر جڑنے والی بعض لوگوں کی کمزوریاں، ان کمزوریوں کو ہم کمزوری کہیں گے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم دعوت و تبلیغ سے انکار کر دیں، دعوت و تبلیغ سے صرف نظر کر دیں۔ تو دوسری بات جو ذمہ داری ہے وہ تبلیغ دین کی ہے، اور تبلیغی دین کے لیے جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اس اسلوب پر دعوت دینی ہے، دعوت کے کام کو خوب بڑھانا ہے۔ اور سارے عالم کے اندر اگر 100 جماعتیں نکلتی تھیں، اب ساری دنیا کے اندر 1000 جماعتیں نکلیں، کیونکہ پاکستان کا اصل چہرہ ایمان کا ہے۔ پاکستان کو جو عزت ملی ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ملی ہے۔ پاکستان کے اندر جو اجتماعیت آئی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ آئی ہے۔ اللہ کی مدد و نصرت جو آئی ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ آئی ہے۔ تو میرے عزیزوں، دوسرا کام جو اجتماعی عمل صالح ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے، اور تیسرا کام جو ہم کو کرنا ہے وہ حفاظت دین کا کام کرنا ہے۔ حفاظت دین کو یعنی آپ مجھے بتائیے، کیا ہم کو اپنے جان کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنے مال کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہماری بچوں کی عصمت کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم کو امن و امان کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے حفاظت دین کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، اس لفظ کو کہتے ہیں جہاد۔ جہاد یاد رکھیے گا، یہ جو افواج پاکستان کر رہے ہیں، تو جہاد کے جتنے فضائل ہیں وہ افواج پاکستان میں ثابت آتے ہیں، اور کوئی بھی فوجی اپنے آپ کو مجاہد فی سبیل اللہ کے علاوہ کچھ نہ سمجھے۔ تو میرے عزیزوں، تیسرا کام جس کا اجتماعی فائدہ ہوگا، اس اجتماعی فائدے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ۔ اب میں جہاد کا لفظ بول کر آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاد خواہ زبردستی کسی کو مسلمان کرنے کا نام نہیں ہے۔ جہاد در حقیقت حفاظت دین کے لیے ہے، کہ تاکہ آپ کا گھر محفوظ ہو، تاکہ آپ کی بیٹیاں محفوظ ہوں، تاکہ آپ کے بازار محفوظ ہو، تاکہ آپ کا معاشرہ محفوظ ہو، تاکہ آپ کے ادارے محفوظ ہوں، تاکہ آپ کے مدارس محفوظ ہوں، تاکہ آپ کے بچے محفوظ ہوں، تاکہ آپ کے انسان محفوظ ہوں، تاکہ آپ کے ملک محفوظ ہو، تاکہ آپ کی سرزمین محفوظ ہوں۔ جہاد کا مطلب یہ ہے، جہاد کا ہرگز مطلب نہیں ہے دہشت گردی۔ اگر کوئی دیندار بھی اس کا ترجمہ دہشت گردی سے کرتا ہے تو وہ قرآن کو نہیں سمجھتا، اور اگر وہ دہشت گردی سے ترجمہ نہیں کر رہا ہے لیکن دہشت گردی کر رہا ہے، تو یاد رکھیے وہ تخریب کار کہلائے گا، وہ مجاہد نہیں کہلائے گا۔ یہ بالکل وضاحت کے ساتھ درس کر رہا ہوں۔ اب قرآن نے حفاظت دین کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے، وہ لفظ استعمال کیا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، لفظ قوہ بولا ہے، یعنی مسلمانوں تم خوب قوت حاصل کرو، خوب قوت حاصل کرو، اور ہر زمانے کی جو قوت ہے وہ اس زمانے کے اعتبار سے جو قوت ہے وہ تمہیں قوت حاصل کرنی ہے، اور تمہیں رکنا نہیں ہے، بلکہ قوت حاصل کرنے کے لیے تمہیں اس مقام پر تک پہنچنا ہے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ تمہاری دھاک اللہ کے دشمنوں کے اوپر بیٹھ جائے، ان پہ کپ کپی طاری ہو جائے، وہ لرزنے لگے تمہارا تصور کر کے، تم اس حد تک قوت حاصل کرو۔ اب قوت کو علماء اکرام نے 3 چیزوں میں بند کیا ہے۔ نمبر 1،
ٹیکنالوجی کے اندر قوت حاصل کرو اور مسلسل ریسرچ کرتے رہو. افلا تدبرون افلا تتفکرون، قرآن بار بار دعوت دے رہا ہے. تم اگر ریسرچ کر کے ایک موقع پہ پہنچو گے، یاد رکھو اللہ نے قیامت تک کے لیے کہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. اور اللہ نے جو اسرار رکھے ہیں اس کائنات کے اندر، اللہ نے جو رموز رکھے ہیں، اس رموز پر تم کو ریسرچ کرنی ہے. ریسرچ کرتے 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 زندگیاں ختم ہو جانی ہیں اور نئے ریسرچ اسکالر پیدا ہونے ہیں، اور قیامت تک تمہیں ریسرچ کرتے رہنا ہے. تو یہ نہیں کہ تمہارے پاس ابھی ٹیکنالوجی آ گئی تم اس پہ قناعت کر لو. تم اتنا آگے بڑھ جاؤ، اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ تمہاری زبان سے بولا جائے، تمہاری آنکھوں سے دیکھا جائے، تمہارے کان سے سنا جائے، تمہارے قدم پر قدم رکھ کر چلنا اپنے باعث افتخار سمجھا جائے. اور جب کوئی کہے کہ فلاں ترقی کے اندر ہمارا نقش پا ہے تو تم فخر سے کہو ہمارے آباء و اجداد 500 سال آگے قدم رکھے ہوئے. من قوہ، نمبر 1 ٹیکنالوجی کے اندر. نمبر 2 معیشت کے اندر. میں اپنے ذمہ داروں سے درخواست کرتا ہوں اور بڑی پر امید طریقے سے درخواست کرتا ہوں کہ معیشت کو فروغ دینے کے لیے فوکس کیجئے اور پاکستان کی معیشت کو اتنا اسٹرانگ کر دیں، اتنا اسٹرانگ کر دیں کہ پاکستان انشاءاللہ ایشین ٹائیگر بن جائے. انشاءاللہ تو کہہ دیجئے. یاد رکھیے کاد الفقر ان یکون کفرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فقر و فاقہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. تو لہذا یہ اجتماعی اعمال صالحہ کا حصہ ہے کہ آپ روزگار کے اسباب پیدا کریں اور آپ ایسے ایسے طریقہ کار ایجاد کریں کہ دنیا کی سب سے بڑی نوجوان نسل 65% آبادی کا حصہ پاکستانی لڑکے ہیں. دنیا کو یہ نعمت حاصل نہیں ہے، پاکستان کو یہ نعمت حاصل ہے کہ یہاں پر 30 سال اور اس کے آس پاس 65% طبقہ موجود ہے. دنیا کے اندر باقاعدہ بڈھے ہیں یا بچے ہیں، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ پاکستان کو نعمت دی ہے. تو پاکستان کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے اس کو فروغ دیں. اور تیسرا قوت حاصل کرنے کا طریقہ ہے ذرائع ابلاغ کے اندر آپ تمام لوگوں کو بیٹ کر دیں اور دنیا آپ کی خبروں کے اوپر، آپ کی نشر کی ہوئی خبروں پر، آپ کے نشر کیے ہوئے تجزیوں پر، آپ کے نشر کی ہوئی بات کو کوٹ کریں، نہ کہ آپ دنیا کی بات کو کوٹ کریں. آپ CNN کو بیٹ کر دیں، آپ جو ہے BBC کو بیٹ کر دیں، آپ الجزیرہ کو بیٹ کر دیں. آپ مختلف ممالک سے مل کر، جس کے اندر ملیشیا بھی ہو سکتا ہے، جس کے اندر ترکی بھی ہو سکتا ہے، جس کے اندر چائنا بھی ہو سکتا ہے، آپ ان کے ساتھ مل کر اپنا ایک ایسا سیٹلائٹ نظام بنائیں کہ دنیا کی خبریں دنیا کے پاس بعد میں پہنچے، پہلے آپ کے پاس پہنچی. کیونکہ قرآن کریم نے اس پروپیگنڈا وار کی اہمیت بتلائی ہے. قرآن کریم کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ دنیا پروپیگنڈے کے ذریعے سے تمہارے دین کو مٹانا چاہتی ہے، لیکن اللہ اس دین کو مکمل کر کے رہے گا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس دفعہ ہم نے سیاسی میدان میں، سفارتی میدان میں، ذرائع ابلاغ کے میدان کے اندر، فضائیہ کے میدان کے اندر، بری فوج کے میدان کے اندر، بحریہ کے میدان میں ہم نے بالکل چاروں شانے چت کر کے رکھ دیا. اور دنیا اعتراف کر رہی ہے کہ انڈیا کا میڈیا جھوٹ کا پھلندہ ہے. تو اللہ نے یہ موقع دیا ہے اور یہ قوموں کے پاس موقع صدیوں میں آتا ہے. اس موقع کو غنیمت جانیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرمان کو سامنے رکھیے لا تحقرن من المعروف شیئا. کسی بھی نیکی کو، کسی بھی عمل صالح کو حقیر مت سمجھو. اور میرے عزیزوں، اب ہم کو بنیاد مرصوص بن کر رہنا ہے اور بنیاد مرصوص بن کر جینا ہے اور بنیاد مرصوص بن کر مرنا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ پہ جینا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ پہ مرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.